السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کا سکون تو اللہ پاک کی یاد میں ہے۔ مولانا عبداللہ احمد صاحب کی بہت ہی پیاری کارگزاری۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور ڈیلی بیسس پر وزٹ کیا کریں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ سے محبت کریں، اللہ سے پیار کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں۔ اس میں جو مزہ ہے، اس میں جو لذت ہے، اس میں جو سکون ہے، اس میں جو راحت ہے، دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے 100% اللہ کی ماننے کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ ہمیں کھانوں کے چسکے معلوم ہیں، نگاہوں سے کی جانے والی برائیوں کی لذت سے ہم آشنا ہیں، لیکن سجدے میں جو مزہ ہے، اللہ کے نام میں جو مزہ ہے، قرآن کی تلاوت میں جو مزہ ہے، راتوں کو اٹھ کے تنہائی میں اللہ سے اپنے دکھڑے سنانے میں جو مزہ ہے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی محبت میں رونے اور بلکنے میں جو مزہ ہے، اللہ کی قسم دنیا کے کسی کھانے میں نہیں ہے۔ وَحَقِّكُمْ مَا لُذَّ لِي غَيْرُ ذِكْرِكُمْ وَذِكْرُ سِوَاكُمْ فِي فَمِي قَطُّ لَا يَعْلُو۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں، اے اللہ تیرے حق کی قسم، مَا لُذَّ لِي غَيْرُ ذِكْرِكُمْ، تیرے ذکر کے بغیر مجھے کسی چیز میں لذت نہیں آتی۔ وَذِكْرُ سِوَاكُمْ فِي فَمِي قَطُّ لَا يَعْلُو، تیرے نام کے سوا کسی کے نام سے میرا منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ میرا منہ جب بھی میٹھا ہوتا ہے تیرے نام سے ہوتا ہے۔ آج ہم سب اللہ کی محبت سے نا آشنا ہیں، اللہ کی معرفت سے نا آشنا ہیں، اللہ کی اطاعت کے مزوں سے نا آشنا ہیں۔ نافرمانی کے مزے چکھے ہوئے نا، اس لیے اطاعت کے مزوں سے نا آشنا ہے۔ اللہ پاک سے محبت ہو جائے تو اللہ پاک کی ہر بات کو ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے تو اللہ پاک کے ہر حکم پر اپنی جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کیا کہنے، اللہ کی تعریف کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی شان کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شب برات تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پہلو سے غائب تھے، اندھیرا تھا تو مجھے پتہ نہیں چلا آپ علیہ السلام کہاں چلے گئے۔ تو میں نے یوں ہاتھوں سے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کہیں آگے پیچھے تو نہیں لیٹ گئے، تو میں نے یوں ہاتھوں سے جب ٹٹولا، چونکہ جگہ تو بہت چھوٹی سی تھی، ہاتھوں سے ٹٹولا تو میرے ہاتھ جا کے آپ علیہ السلام کے پاؤں سے لگے اور مجھے محسوس ہوا کہ آقائے دو جہاں سجدے میں ہیں، آقائے دو جہاں سجدے میں ہیں۔ اور دھیمی دھیمی سی آواز بھی مجھے اب محسوس ہونے لگی۔ اما عائشہ کہتی ہیں، میں نے اپنا کان جو لگایا تو رسالت مآب سجدے میں کہہ رہے ہیں، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ مجھ میں کہاں اس کی ہمت ہے کہ تیری تعریف کر سکوں، بس میں اتنا کہتا ہوں کہ جیسا اپنے آپ کو آپ نے بتایا آپ ویسے ہی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، ساری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بناؤ، سارے درختوں کی کلمیں بناؤ، اللہ کی تعریف لکھنا چاہو، سارے سمندروں کی سیاہیاں ختم، سارے درختوں کے قلم گس جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ آج ہم اللہ سے کیوں متاثر نہیں ہیں یار؟ کیا اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ 20ویں پارے میں فرماتے ہیں، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کی ٹکر کا، کوئی ہے اللہ کے ساتھ کا، کوئی ہے اللہ کا ہمسر؟ جب اللہ پاک جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو اس سے کیوں نہیں متاثر ہوتے ہم؟ کیوں نہیں ڈرتے؟ کیوں نہیں اس سے محبت کرتے؟ کیوں نہیں اس کی اطاعت کرتے؟ کیوں نہیں اس کی فرما برداری کرتے؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا عبداللہ صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، تو ہمیں ہر حال میں اپنے دین کا کام کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں تک یہ کارگزاریاں اور یہ دین کا کام پہنچانا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے اور یہ دنیا فانی ہے، یہاں پر کسی نے نہیں رہنا۔ تو ہمیں اور مسلمانوں تک یہ احکامات عمل میں لا کر ان تک پہنچانا چاہیے، اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی ہے۔ اور ہمارے چینل کو ڈیلی بیس پر پروگرامات دیکھا کرے اور لائک اور سبسکرائب کیجیے۔
اور لوگوں تک یہ بیانات شیئر کریں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔